اب یہ چند نقاط جو پریکٹیکل ہیں، ہم اس کی طرف توجہ کریں. اور باطن جو ہے اسے ایک سیر کی ضرورت ہے، اسے ایک سفر کی ضرورت ہے. یہ باطن تبھی ہو پائے گا جس طرح آپ اپنے ظاہر میں اپنے بدن کے لیے، جوان جو ہے وہ آج کل تو اگر جوان کم ہی ہو گئے ہیں، پہلے ہوتا تھا زمانے میں ٹی شرٹ یہاں پہن کر کوئی اپنے مسل وسل دکھاتا، تب تو خیر سارے مسل جو ہیں وہ فیس بک پہ ہی ہیں، انسٹاگرام پہ ہی ہیں. عزیزان محترم، بدن انسان ظاہر کے لیے اپنے بدن کو صحیح بناتا تھا. ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے جوان کے لیے. گناہوں سے بچتا ہے، ذہن بیزی رہتا ہے. خوب انسان اندر یہ خود نمائی، اللہ نے اچھی عادت بھی رکھی ہے، اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے. خوب یہ بہت ضروری ہے. جب ہم اپنے ظاہر کو محنت نہ کریں تو بغیر محنت کے کیا ظاہر اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو باطن بغیر محنت کے کیسے اچھا ہو سکتا؟ خوب باطن کے لیے کون سی ایکسرسائز کی ضرورت ہے؟ باطن کے لیے کون سی ریاضت چاہیے؟ وہ اس کا مطلب آپ تصویر پکڑ کے بیٹھے رہے بولے نہیں باطن ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ایسے باطن ٹھیک نہیں ہوتا. باطن کے لیے انسان کو اطاعت کرنی پڑتی ہے، اور اس اطاعت کو پریکٹیکلی سٹیپ بائی سٹیپ اپنی ذات میں لانا پڑتا ہے. پہلی چیز کہ جو بی بی کے خطبہ فدیکیہ میں سب سے زیادہ روشن ہے وہ توحید ہے. خوب یہ توحید کو پہلے اپنی زندگی میں روشن کریں کہ خدا میری ذات، میرے اندر خدا کے ساتھ میرا رابطہ، خدا سے میری گفتگو کتنی ہے پورے دن کے اندر. میں نماز پڑھتا ہوں، اب میری نماز کیسی ہے؟ کیا میں نماز میں کنیکشن ڈیولپ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یا میرے فون پر اگر بات ہو رہی اور کٹ کھٹ جو ہو جائے فوراً میں کبھی اس کمرے میں بھاگتا ہوں، کبھی میں اس کمرے میں بھاگتا ہوں، کبھی چھت پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سگنل صحیح نہیں آ رہے. مگر نماز کے اندر خیالات دنیا کے آئے جا رہے ہیں، آئے جا رہے ہیں، آئے جا رہے ہیں. کبھی یہ نہیں دیکھتا پروردگار سگنل کمزور کیوں ہے، یہاں میں کیوں نہیں تیرے سے کنیکٹ ہو پا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہارڈ ویئر میں وائرس آیا ہوا ہے. اب یہ وائرس دنیا کا ہے، یہ دنیاوی خیالات ہیں بھائی، اس کو باہر نکالو پہلے. اور وہ تب باہر نکلے گا جب تم وضو کر رہے ہو تو تمہیں پتا ہو کہ تم کر کیا رہے ہو. جب تم اللہ اکبر کرو تکبیرۃ الاحرام، یعنی باقی سب حرام ہے، صرف وہی ہے. خود میں 5 منٹ اپنے آپ کو، میں آپ سے کیا بولوں، میں خود نہیں رکھ سکتا، میں آپ کو کیا کہوں، نہیں رکھ سکتا. اس میں میرا اپنا ضعف ہے. پریکٹس چاہیے، پریکٹس چاہیے. آپ گاڑی چلا رہے ہوں، آپ کو نہیں آتی پریکٹس کی، آپ سے پارکنگ نہیں ہو رہی ہے، آپ بیک میرر پہ پریکٹس کرتے ہیں نا پارک کرنے کی. گاڑی کیسے پارک کروں اتنے سے گیپ میں، گاڑی کیسے؟ وہ پریکٹس کریں گے تو پارک ہو. میں میری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے تو کتنی میں پریکٹس کر رہا ہوں، کتنی میں کوشش کر رہا ہوں، کتنے میں نے نماز پہ کتاب پڑھ لی آداب صلاۃ کہ مجھے پتا چلے کہ کون سی چیزوں کو انسرٹ کروں کہ میری نماز بہتر ہو جائے. لیکن کیونکہ مجھے کیا فرصت ہی نہیں ہے. پڑھ لیتے مولانا صاحب یہی بڑی بات ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ مشکل سے ہم پڑھ رہے ہیں. ذہن محترم، لذت پھر رہ جائے گی اور پھر یہ صحیح نہیں ہوگا. جو اپنی عبادت صحیح نہ کر سکے وہ اپنے زندگی کے معاملات کیا صحیح کرے. آج معاشرہ کیوں اتنا بکھرا ہوا ہے، کیوں اتنی سٹریس ہے، ڈسٹریکشن ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی برنامہ کچھ نہیں ہے. بس جہاں بیٹھے بیٹھے رہے، جو دیکھتا دیکھتے رہے، جو بول رہے ہیں بولے جا رہے ہیں، جو سن رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ ولایت کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے. ولایت کے ماننے والے پرٹیکولر ہیں، اپنے ہدف کی طرف بڑھتے ہیں. انہیں دنیا کی چیزیں ہلا نہیں سکتی، وہ صرف اپنے امام کو دیکھتے ہیں. کربلا کتنی بارز مثال ہے اس چیز کی کہ سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، کتنی تلواریں، کتنے نیزے ہیں، یہاں کتنے ہیں، مگر کوئی متزلزل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ نگاہ امام پر ہے. تو کیا میں صبح اٹھتا ہوں میری نگاہ امام پر ہے؟ کیا جب میں پھنستا ہوں، مشکل میں پریشانی آتی ہے، کیا میرے اندر سے نکلتا ہے یا مہدی ادرکنی؟ نہیں ہے. عزیزان محترم،
بھئی چیز کو جب پریشر میں دبایا جائے تو اس کے وجود سے وہ نکلے جس میں وہ بس اور رس چکا ہو، یہ نکلنا چاہیے۔ یا امام زمان